الفرقان کا آخری رکوع 69 نمبر آیت کے چند الفاظ اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر کر کے فرمایا جو ان کاموں کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے قیامت والے دن ڈبل عذاب کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانیوں اور گناہوں کی قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے سخت ترین سزا رکھی ہوئی ہے، طے کی ہوئی ہے۔ صرف گناہوں کی سزا آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی گناہوں کی ایک نہیں بے شمار شامتیں ہیں جن سے انسان دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ گناہ ہم سب سے ہونے ہی ہونے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلو بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطاء بہت زیادہ غلطیاں کرنے والی ہے۔ تو آدم کی اولاد سے تو غلطیاں ہونی ہی ہونی ہیں، اور غلطیوں کا آخرت میں انجام بھی سنگین ہے اور دنیا میں بھی شامتیں بے شمار ہیں۔ مگر پروردگار جو اپنے بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے آخرت میں گناہوں کے عذاب سے دوچار ہوں، دنیا میں گناہوں کی شامتوں کا شکار ہوں۔ وہ پروردگار بہانوں سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ اب سب کو معلوم ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورے کا روزہ اللہ رب العالمین اس سے بندے کے ایک گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عرفے کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں ہم سب کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی راتوں کا قیام کرنے سے بھی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام کرنے پر اللہ ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں یہ ساری، جن کا ترجمہ سنایا میں نے۔ بندہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر پورے خشوع خضوع سے توجہ سے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں سے ہر نماز سے اگلی نماز تک جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کیا کر دیتے ہیں، اگلی نماز سے معاف کر دیتے ہیں۔ جمعہ پڑھتے ہیں،
پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہوئے جمعہ پڑھنے سے سارے معاف. اور اگر بندہ جمعے والے دن اہتمام کر کے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھے امام کے منبر پر آنے سے پہلے تو پروردگار 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بہانوں سے اللہ گناہ معاف. بندہ کھانا کھاتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جس نے کھانا کھایا اور یہ دعا پڑھی, الحمدللہ الذی رزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف. بہانہ بنایا ہوا رب نے کہ نہیں. اور جس نے لباس پہنا, نیا لباس نہیں, چینج کیا لباس اپنا, تبدیل کیا, پہلا اتارا اور دوسرا لباس پہن لیا, لباس پہنتے ہوئے سنن ابو داود کی حدیث ہے, جس نے یہ دعا پڑھ لی, الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. بندہ عمرہ کرتا ہے, عمرے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ, ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. انسان وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے, تو ہاتھ دھونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ یہ ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے, آنکھوں سے منہ سے ہونے والے سارے گناہ وہ چہرہ دھوتے ہوئے پانی کے قطروں کے ساتھ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے پیارے پیغمبر نے فرمایا سارے گناہ نکل جاتے ہیں. بازو دھوتا ہے, بازوؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پاؤں سر کا مسح کرتا ہے, سر کے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے, پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر بندہ, مسلم شریف کی حدیث ہے یہ جس کا ترجمہ سنا رہا ہوں, پھر بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے, اس میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا, پوری توجہ اللہ کی طرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. بندے کو بخار چڑھتا ہے, بخار سے مومن کے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کو, چاندی اور سونے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے, بخار مومن کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. کوئی دکھ آتا ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی صدمہ, کوئی غم, کوئی کاروباری صدمہ, کوئی مال کا غم, کوئی اولاد کا غم, کوئی اپنی جان کی تکلیف, کوئی پاؤں میں کانٹا بھی چبھے, اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے, اللہ ایمان والوں کے گناہ معاف کرتا ہی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. ایسے ہی فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے, بس اتنا ہی کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کی جھاگ کا اندازہ ہے کسی کو؟ یہ جو اللہ نے زمین بنائی ہے نا, اس زمین کا 1/3 خشکی ہے, 2/3 پانی ہے اس زمین کی. آج سائنس کے, ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ جدید ترین ترقی یافتہ سائنس خشکی کے کناروں تک نہیں پہنچ سکی.
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خشکی کے کناروں تک نہیں پہنچ سکی. جو اس سے ڈبل تری ہے زمین پر، اس کا اندازہ کون لگا لے گا؟ اتنے گناہ بھی ہوں تو پروردگار معاف کر دیتا ہے. مشکل کتنا کو کام ہے، یہ کتنا مشکل ہے، کتنا بل آئے گا، کتنی کمزوری ہوگی، کتنا وقت ضائع کرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ میں نے اشارتاً یہ آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کہ پروردگار اپنے بندوں کو آخرت میں گناہوں کے عذاب سے بھی بچانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی گناہوں کی شامتوں سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے وہ معاف کرتا ہی رہتا ہے معاف. یہ احادیث سن کر، اس جیسی دوسری بے شمار احادیث سن کر بہت سے مسلمان وہ بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے انہیں. بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ حدیث سن کر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان میں تو شک شبہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ ان سے گناہ اللہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تو یہ تو پچھلے گناہ تو صاف ہو گئے، اب نئے سرے سے پھر حساب کر لیں گے اللہ سے. پھر وہ گناہ شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے پچھلے صاف ہو گئے، اگلی مرتبہ پھر دیکھا جائے گا. یہ خوش فہمی کا شکار ہے، یہ دھوکے میں مبتلا ہے انسان. میرے بھائیوں، یاد رکھنا یہ بات، سمجھ لینا، انشاءاللہ اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا زندگی میں. یہ گناہ جو معاف کرتا ہے رب العالمین ان نیکیوں اور ان اعمال سے، یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کو ہم صغیرے گناہ کہتے ہیں. جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرے گناہ. کبیرے گناہ وہ ان نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، نیکیوں سے نہیں معاف ہوتے کبیرے گناہ. نہ وہ عاشورے کے روزے سے معاف ہوتے ہیں، نہ عرفے کے روزے سے معاف ہوتے ہیں، نہ رمضان کے روزوں سے معاف ہوتے ہیں، نہ رمضان کے قیام سے معاف ہوتے ہیں، نہ وہ لیلۃ القدر کے قیام سے معاف ہوتے ہیں، نہ جمعے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج سے معاف ہوتے ہیں، نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں، نہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ نمازوں کے بعد تسبیحات کرنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ وہ بخار سے معاف ہوتے ہیں، نہ کسی غم اور تکلیف سے معاف ہوتے ہیں. کبیرے گناہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے. یہ صغیرے گناہوں سے، ان اعمال سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنم دیا. وہ صغیرے گناہوں کی بات ہے، کبیروں کی نہیں. اللہ نے کہا قرآن میں، یہ میری بات نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی بغیر دلیل کے بات نہیں کہوں گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. او اللہ کے بندو، قرآن پڑھنے والوں، اگر تم کبیرے گناہوں سے پرہیز کرو گے، اجتناب کرو گے، بچو گے، تو پروردگار تمہاری نیکیوں سے، تمہارے اعمال سے تمہارے صغیرے گناہوں کو مٹا دے گا. شرط ہے کبیرے گناہوں سے بچنا صغیرے گناہوں کی معافی کے لیے. اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے مجتنب الکبائر، جب تک بندہ کس سے بچتا رہے؟ کبیروں سے. کبیرے نہیں معاف ہوتے نیکیوں سے، صغیرے معاف ہوتے ہیں. کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں پکی اور سچی توبہ کرنے سے. کبیرے گناہوں کو بھی رب معاف کرتا ہے، لیکن وہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. بے شمار کبیرہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو ہمارے معاشرے کی اکثریت گناہ سمجھتی نہیں. وہ کسی نیکی اور کسی عبادت سے نہیں معاف ہوتے، وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ان کے لیے توبہ شرط ہے. ویسے اگر پروردگار رب العالمین بندے کی کسی نیکی کے بدلے میں اس کے کبیرے گناہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کا یہ اپنے بندوں میں قانون نہیں ہے کہ اس نے ان کی نیکیوں کے بدلے میں کبیرے گناہ بھی کیا کرنے ہیں،
معاف کرنے ہیں. یہ قانون نہیں ہے پروردگار کا. قانون یہی ہے کہ نیکیوں سے صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں اور توبہ سے کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کچھ گناہ میرے محترم بھائیوں ایسے بھی ہیں، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو نہ کسی نیکی سے معاف ہوتے ہیں، نہ کسی حج عمرے سے معاف ہوتے ہیں، اور نہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے. ایسے گناہ بھی موجود ہیں دنیا میں. اور اگر میں کہوں ہم میں یہ جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سب ان گناہوں کے اندر لتھڑے پڑے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، تو یہ میرا مبالغہ نہیں ہوگا. ناراض نہیں ہونا، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. وہ گناہ جو نہ نمازوں سے، نہ کسی عبادت سے، نہ کسی ذکر سے، نہ کسی نیکی سے، اور نہ پکی سچی خالص توبہ سے جو گناہ معاف نہیں ہوتے، بے شمار گناہ ہیں جن میں ہم سب لتھڑے پڑے ہیں اور ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. بس 2-3 گناہوں کا موٹے موٹوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اسی قسم کے گناہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. ان میں سے میرے محترم بھائیوں ایک گناہ ہے، ہم کسی بھی بندے کا کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی خرابی، کوئی نقص دیکھتے ہیں، اس کا عیب دیکھ کر، اس کا گناہ پر مطلع ہو کر ہمیں پتہ چل گیا اس کے اندر یہ گناہ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے اس کے اندر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علم ہو جانے کے بعد اس کو جس کے ساتھ ہماری واقفیت ہے نا اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس میں مزے لے لے کر اس مجلس کو گرماتے ہیں. ایسے لوگوں کو موضوع سخن بنا کر ان کی غلطیوں، ان کی گناہوں کو لے کر ہم تبصرے کرتے ہیں اس پر. شاید ہی ہماری کوئی مجلس ایسی ہو جس مجلس میں ہم لوگوں کے، دوسروں کے اس طرح کے گناہوں کے تذکروں سے پاک ہوں. شاید ہی کوئی مسلمانوں کی مجلس ایسی ہو. اس گناہ کو کتاب و سنت کی اصطلاح میں غیبت کہتے ہیں. کتنا سنگین جرم ہے یہ غیبت، کتنا بڑا گناہ ہے. میں چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے موٹی سی مثال دیتا ہوں عام فہم. ایک بندہ بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے بدکاری کرتے ہوئے، شک شبہ نہیں ہے، یقیناً اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، دن کے وقت دیکھ لی ہے. اب جس نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام اس کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی بتائے کہ یہ بندہ بدکار ہے. یہ حق نہیں ہے ہمیں. اگر میرے پاس اس کی بدکاری پر 4 گواہ موجود نہیں ہے تو اللہ کی قسم اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو بند رکھ، اپنے ہونٹوں کو مت کھول. اس حوالے سے تجھے اجازت نہیں ہے. اگر تو بولے گا 80 کوڑے لگیں گے تیری پیٹھ پر. نہیں بولنے کی اجازت. کسی تک یہ خبر تیری زبان سے، تیرے ہونٹوں سے نہیں پہنچنی چاہیے. اگر میں اس کے اس گناہ کو پھیلاتا ہوں معاشرے میں تو میرا مقصد تو اس کو ذلیل کرنا ہی ہے، رسوا کرنا ہی ہے، اس کی بے عزتی کرنا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، وہ بندہ جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے وہ پکی سچی توبہ کر لے. اللہ نے اس کے اس بدکاری والے گناہ کو معاف کر دینا ہے. لیکن میں نے جو اس کو پنڈا ہے پورے معاشرے میں، مجلسوں میں مزے لے لے کر مجلسوں کو گرمایا ہے، اس کے اس عیب کو بیان کر کے میں خرب مرتبہ بھی توبہ کر لوں گا نا، یہ میرا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا. یہ اتنا سنگین جرم ہے، خرب
1 مرتبہ پکی سچی توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں ہے اس کی. میں دلیل دوں گا انشاءاللہ، یہ بغیر دلیل کے بات نہیں کہہ رہا. میں نے شیطان نے میرے دماغ میں کسی کے بارے میں بدگمانی ڈال دی. میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ یہ اس مسجد کا سیکٹری، اس مسجد کا جو ہے نا فنان سیکٹری، وہ 2 نمبری کرتا ہے. کوئی دلیل نہیں میرے پاس. شیطان نے بدگمانی ڈالی میرے دل میں. میں اس بدگمانی کی بنیاد پر وہ بات ہر نمازی کو بتاتا ہوں، یہاں 2 نمبری ہوتی ہے، یہ مسجد کے پیسے کھاتی ہیں انتظامیہ والے، یہ فلاں کرتے ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے خیانت کی ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو میرا گناہ ہے نا، یہ معاف نہیں ہونے والا، یہ کبھی معاف نہیں ہونا. کسی توبہ سے، کسی نیکی سے، کسی بات، یہ بہتان ہے جس کی بنیاد ایک بے دلیل بدگمانی ہے. کئی لوگ وہ ادھر سے بات سنتے ہیں، ادھر مسالہ لگا کے سنا دیتے ہیں، ادھر کی سنتے ہیں ادھر سنا دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں لڑائی ہو جائے، یہ میاں بیوی لڑ پڑے، یہ 2 بھائی آپس میں ٹکرا جائیں، یہ 2 کاروبار کے شریک ان کے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائیں، یہ 2 برادریاں 2 خاندانوں کا جھگڑا کھڑا ہو جائے. اس لیے وہ چگلیاں کرتا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر چلاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ بھی ایسا گناہ ہے جو توبہ سے معاف، جو توبہ سے نہیں معاف ہوتا. یہ گناہ کیسے ہے؟ پروردگار نے، آپ سب سمجھدار ہیں، بندوں کو پیدا کیا ہے. ہر بندے کو اللہ رب العالمین نے عزت سے نوازا ہے، چاہے وہ بے دین ہے، چاہے دیندار ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے. ہر بندے کو رب نے، انسان کو عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو عزت سے نوازا ہے. اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں پیدا کر کے امن اور سلامتی سے جینے کا حق دیا ہے. کافر کو بھی اللہ کی زمین پر امن اور سلامتی سے جینے کا حق ہے. صرف جو مرتد ہوتا ہے نا، جو مرتد ہوتا ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے اللہ کی زمین پر. جو مفسد ہوتا ہے، اللہ کی زمین پر انسانوں میں فساد پھیلاتا ہے، امن و امان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، تباہ کر رہا ہے امن و امان کو، اس کے لیے اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. باقی سب کو، کافروں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کمیونسٹوں کو، بدھ متوں کو ان کے دین پر رہنے اور امن سے جینے کا اللہ نے حق دیا ہے. میں جس پر بہتان باندھ رہا ہوں، جس کو پنڈ رہا ہوں، اس کے عیب ذکر کر کر کے معاشرے میں گناہوں، اس کے گناہ، اس کے عیب بیان کر کر کے اس کی عزت کو خراب کر رہا ہوں معاشرے میں کہ نہیں؟ رب نے اس کو عزت دی ہے، میں اس کی عزت کو چھین رہا ہوں، حق تلف کر رہا ہوں اس کا. چگلی کر کے جن کو میں لڑانے میں کامیاب ہو گیا، جب وہ لڑیں گے تو امن و سلامتی سے جینے کا حق ان میں رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. وہ چھینا کس نے ہے؟ میں نے. یہ جو بندوں کے حقوق تلف کرنے ہیں نا، بندوں کے حق، جو آسمانوں والے رب نے ہر بندے کو حق دیا ہے، اس حق کو تلف کرنے والا، یہ والا گناہ، یہ والے گناہ میرے بھائیوں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. یہ کوئی نہیں معاف ہوتے، نہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، نہ جمعوں سے، نہ توبہ سے، نہ کسی اور چیز سے. اسی طرح نہ حق نہ جائز ہم کسی کا مال کھا لیتے ہیں، چاہے وہ کم تول کر ہو، وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ہو. معاہدہ، میں ٹھیکیدار ہوں، معاہدہ میرا یہ ہے مالک کے ساتھ کہ میں یہ مٹیریل آپ کی عمارت میں استعمال کروں گا. ٹھیکہ میں نے کر لیا، لیکن میں نے اس کے اندر 2 نمبری کر لی. میں نے اس مالک کا حق تلف کیا ہے. مجھے حق تلف کرنے کا حق نہیں ہے. اجازت نہیں دیتا اسلام کسی کا ایک ٹیڑی پیسے کے برابر بھی حق دوسرا مسلمان ناجائز ہتھے آئے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. فیکٹریوں والے گورنمنٹ سے لیتے ہیں
لائسنس لیتے ہیں اپنی فیکٹری کے لیے. لائسنس کے اندر ساری شروط لکھی ہوتی ہیں کہ ان شروط کے مطابق آپ نے یہ سامان تیار کرنا ہے. وہ ان شروط کے مطابق سامان تیار نہیں کرتے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ لوگوں کا حق مار رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے چلاکی کر رہے ہیں, اپنی طرف سے زیادہ منافع کے چکر میں وہ تھوڑی سی ہیرا پھیری ملاوٹ کر رہے ہیں, لیکن خود بھی حرام کھا رہے ہیں, اپنی اولادوں کو بھی حرام کھلوا رہے ہیں. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے. آپ کا کوئی ذاتی کام ہے, آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جائیں, بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے اداروں میں اختیارات والے لوگ بیٹھے ہیں, یہ امریکہ کے عیسائی نہیں ہیں, اسرائیل کے یہودی نہیں ہیں, یہ ہندوستان کے ہندو یا سکھ نہیں ہیں, یہ کمیونسٹ نہیں ہیں, مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہیں. ان کو گورنمنٹ ان کے پورے حقوق دے رہی ہے, لیکن وہ کسی کا کام بغیر رشوت کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کرتے ہی نہیں, کرتے ہی نہیں. دھکے کھانے پڑتے ہیں, ذلیل ہونا پڑتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو پیسے لے رہے ہیں وہ لوگوں کا حق تلف کر رہے ہیں, بندوں کا حق تلف کر رہے ہیں. ملاوٹ کرنے والا, دودھ میں پانی ڈالنا عام ہے ہمارے معاشرے میں. اچھے بھلے دیندار نمازی بھی دودھ میں پانی ڈالتے ہیں. پانی ڈالنا تو معمولی سی بات ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہمارے بھائی موجود ہیں جو ٹینکروں کے ٹینکر ٹنوں کے حساب سے کیمیکل گھولتے ہیں, اس کو دودھ کے نام سے لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور پلا رہے ہیں لوگوں کو کیمیکل گھول کر. اس کے اندر ایک قطرہ بھی حقیقی دودھ کا نہیں ہوتا, سارے کیمیکل گھولے ہوئے ہوتے, جس سے وہ انسانوں کی زندگیوں سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں, لوگوں کے معصوم بچوں کی موت کا سبب بھی بن رہے ہیں, ان کے قاتل بھی بن رہے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں ہم اس دور میں تجارت کر رہے ہیں, یہ ذہانت ہے, یہ کامیابی والی تجارت ہے. عام ہے ہمارے معاشرے میں, کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لیا, پھر وکیل کو پیسے لگا دیے, کوئی جج کو پیسے لگا دیے, فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا. پھر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے محلے میں, چاول پکا کر دیگ چڑھائی جا رہی ہے. کیا ہوا جی؟ کہتا میں نے مقدمہ جیت لی ہے. بڑا خوش ہے, مقدمہ جیت لی ہے. میرے بھائیوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, پیارے پیغمبر نے فرمایا تم میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو, این ممکن ہے تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنے موقف کو دوسرے کی بنسبت اچھے انداز سے بیان کر دے. مجھے تو حقیقت کا پتہ نہیں, کیونکہ اصل حقیقت تو اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو میں نے تو وہ فیصلہ کرنا ہے جو تم سے سننا ہے. اگر میں کسی کی اچھے انداز سے اپنے کیس کو پیش کرنے کی وجہ سے اس کے بھائی کا حق اس کو دے دوں تو یاد رکھے وہ مت لے, کیونکہ میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. وہ یہ نہ سمجھے کہ خاتم النبیین کا فیصلہ ہے اور اللہ کے نبی کے فیصلے سے میرے لیے یہ چیز حلال ہو گئی ہے. بے شک میرا فیصلہ حلال نہیں ہے, حرام کھائے گا, حق تلفی کرے گا دوسروں کی. یہ 2 نمبری ملاوٹ, خیانت, کرپشن کس قدر عام ہے ہمارے معاشرے میں. کرپشن کتنی زیادہ ہے. کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے بھائی مسلمان, نمازیں پڑھنے والے, حج کرنے والے, عمرے کرنے والے. ان کو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. ادھر ہی بس نہیں, والد فوت ہو گیا, بچے کیا کرتے ہیں, بیٹے وہ بہنوں کے حق پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں, بہنوں کو ان کا حق دیتے ہی نہیں. اگر وہ مانگتی ہیں نا ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں, کہتے ہیں
ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے یا بند کروانا ہے؟ اب وہ بیچاری کیا کرے؟ وہ کسی غیر کے گھر میں گئی ہوئی ہے، اگر اس کو طلاق دے دے گا وہ تو کہاں جائے گی؟ ماں باپ کا دروازہ تو اس نے کھلا ہی رکھنا ہے اپنے لیے، وہ مجبور ہے، لیکن یہ اس کو اس دھمکی پر بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم ایک اہل حدیث دیکھا بہاولپور میں، اس کی بہن میرے پاس آئی، باپ فوت ہو گئے، بیچ شہر کے اندر نا کروڑوں روپے کی دکانیں ہیں ان کی، کروڑوں روپے کی، شہر کے دل میں، بہاولپور شہر کے دل میں۔ ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، بیٹے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے پوری، ساری جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے 18 سال ہو گئے ایسے مانگتی ہوئے، میں نے بڑے لوگوں کو ڈالا، دیتا ہی نہیں یہ میرا حق۔ ایک نہیں، اس طرح کے ہزاروں کیس ہر شہر کے اندر آپ کو ملیں گے۔ باپ کی وفات پر اس کی ساری جائیداد پر بیٹے قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو ان کا حق دیتا ہی نہیں۔ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا بڑا۔ اور کئی ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، وہ اپنی زندگی میں اپنا جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اپنے بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ زندگی میں ہی سارا کچھ بیٹوں کے نام لگ جاتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ اگر مر گیا تو قانونی طور پر تو بیٹیوں کے نام بھی چلا جائے گا، تو بیٹیوں کو کچھ نہ ملے، سارا بیٹوں کے نام ہی لگوا دیا زندگی میں۔ اس باپ نے جس نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہے، میرے بھائیو اللہ کی قسم اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اپنی جان پر بھی اپنی اولاد پر بھی حق تلفی کی ہے، اپنی بیٹیوں کی حق تلفی کی ہے، حق مارا ہے ان بیٹیوں کا۔ زندگی میں کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد میں سے، اپنی مملوکہ ساز و سامان میں سے کچھ دینا چاہتا ہے تو آسمانوں والے رب کا فیصلہ ہے، جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا ہے۔ یہ وراثت نہیں ہے، اس پر وراثت کا قانون نہیں لگتا۔ وراثت بندے کی وفات کے بعد بنتی ہے، زندگی میں اس کو وراثت لغت میں بھی شریعت میں بھی کسی لحاظ سے اس کو وراثت کہا ہی نہیں جاتا، وہ وراثت ہے ہی نہیں۔ زندگی میں جو ماں باپ اولاد کو دیتے ہیں وہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے میں حکم یہ ہے سووا بین اولادکم، زندگی میں دینا جتنا ہر بیٹے کو دینا اتنا ہی اس کے برابر ہر بیٹے کو بھی دینا پڑے گا، ہر بیٹی کو بھی دینا پڑے گا۔ اس نے سارا بیٹوں کے نام لگوا دیا، بیٹیوں کو کچھ دیا ہی نہیں، آدھا بھی نہیں دیا۔ اب بیٹے بھی بڑے خوش ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے نام لگوا گیا، ہمارے لیے حلال ہو گئے۔ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق کا دوسرے کے لیے فیصلہ کر دیں، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، باپ کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بیٹوں کے لیے۔ وہ بہنوں کا حق کھائیں اپنیوں کا، وہ کھاتے ہیں۔ اچھا یہ بیٹے مر گئے، باپ فوت ہو گیا، بیٹوں کے نام لگوا گیا، بیٹے مر گئے، تو یہ حق بیٹوں کا کن کو جائے گا؟ اس کی اولاد کو جائے گا نا، بیٹوں کی اولاد کو۔ وہ بیٹوں کی اولاد کس کا حق کھا رہی ہوں گی؟ اپنی پھوپھیوں کا۔ جو حق باپ نے دادے نے ان کے بیٹوں کے نام لگوا دیا تھا، اب اس کی نسل کو جا رہا ہے، وہ پھوپھیوں کا حق جا رہا ہے، اور وہ نسل مر جائے گی، اگلی کھائے گی تو وہ کن کا حق کھائے گی؟ دوسروں کا۔ اس باپے نے ساری زندگی اپنی پوری نسل کو حرام خوری پر لگا دیا کہ تمہارا جسم، تمہاری پوری نسل ساری زندگی حرام کھائے۔ حلال کہاں سے کھانا ہے انہوں نے؟ وہ تو دوسروں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی نسل در نسل چل رہا ہے اور کھا رہی ہے پوری نسل۔ یہ ایک رویہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کی قسم جگہ جگہ پر، ہر محلے میں، گلی کے اندر آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی، موجود ہے ایسا۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب یہ جو پوری نسل اس بابے کی حرام کھائے گی، رب ان کی دعا قبول کرے گا؟ جو گوشت جسم پر حرام کھا کے چڑھا ہوگا، جو ہڈیاں حرام کھا کے بنی ہوں گی، کیا پروردگار ان کو جنت میں داخل کرے گا؟ کردار کس نے ادا کیا؟ باپ نے سب سے پہلے یہ دروازہ کھولا حرام خوری کا، ساری زندگی حرام کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا گناہ
یہ میں نے چند ایک اشارے کیے ہیں، آپ ماشاءاللہ زیادہ سمجھتے ہیں. جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں نا وہ سارے ان پر قیاس کر لو. میں کہتا ہوں یہ حقوق العباد والے گناہ قسم ہے مجھے پروردگار کی، کسی عبادت سے، کسی نیکی سے، کسی توبہ شوبہ سے یہ معاف کوئی نہیں ہونے. 2 دلیلیں دیتا ہوں، آپ وہ بھی سمجھ لینا، غور سے سن لینا. یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، نہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے. آج میں رشوت لے لوں گا، کرپشن کر لوں گا، کم تول لوں گا، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے حرام کھا لوں گا، کسی کے پلاٹ پر ناحق قبضہ کر کے اپنے لیے فیصلہ کروا لوں گا اپنے حق میں، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ قیامت والے دن مجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. جان نہیں چھوٹے گی جب تک میں حساب نہیں دیتا ان چیزوں کا. سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، والذی نفسی بیدہ، او مسلمانوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انا احدکم قتل فی سبیل اللہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، کسی چوری کے واقعہ میں نہیں مارا گیا، ڈکیٹی کے واقعہ میں نہیں مارا گیا، کسی بننے پلاڑ یا پانی کے یا برادری کے جھگڑے میں نہیں مارا گیا، مارا گیا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑاتے ہوئے، ظالموں کی قوتوں کو توڑتے ہوئے قتل ہو گیا اللہ کی راہ میں. ثم احییہ، نعت کے وہی کہتے ہیں رب نے پھر اس کو زندگی دے دی. ثم قتل، وہ دوبارہ پھر شہید کر دیا گیا اسی اللہ کی راہ میں. ثم احییہ، رب اس کو پھر زندگی دے دے. ثم قتل، وہ تیسری مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. وعلیہ دین، یہ 3 مرتبہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونے والا بندہ، شہید ہونے والا، 3 مرتبہ جام شہادت نوش کرنے والا بندہ، اس پر ہو قرض کسی کا، لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، یہ 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کا قرض اترتا نہیں ہے. یہ قرض بندوں کا حق ہے، یہ نہیں معاف ہونا کسی عبادت سے، شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا. یہ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ شہادت سے بھی بندوں کے حقوق نہیں معاف ہوتے. قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے نہیں لیا جاتا، آپ سب جانتے ہیں. گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتا قرض. قرض ہوتا ہے کسی کی رضامندی سے جو پیسے لیے جاتے ہیں. میں نے آپ کی رضامندی سے کچھ پیسے لیے اپنی ضرورت کے لیے، آپ سے واپس کرنے سے پہلے میں مر گیا، فوت ہو گیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نہیں جا سکتا جنت میں جب تک وہ میرے پیسے نہیں اترتے. جو آپ کی رضامندی سے لیے وہ تو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن گئے. تو جو دھوکہ دے کر لیے، جو خیانت کر کے لیے، جو رشوت کے ذریعے لیے، جو چوری کر کے فراڈ کے ذریعے، چوری کتنی عام ہے ہمارے معاشرے میں. بجلی گرمیوں میں خوب استعمال کرتے ہیں، پھر جب میٹر ریڈر آتا ہے نا، بڑا عام ہے اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں، میٹر ریڈر آتا ہے، اس کو پیسے لگاتے ہیں تھوڑے سے، وہ میٹر کو ریورس کر دیتا ہے. بل کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. بل کم ہو جاتا ہے. اس کو چالاکی اور ذہانت سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں حکومت نے ہمارے اوپر ناجائز ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، تو حکومت ہمارے اوپر ظلم کرتی ہے تو ہم حکومت سے بھی اپنا حق چھین سکتے ہیں اس طرح 2 نمبری کر کے. حالانکہ یہ بجلی چوری سے اللہ کی قسم ہے حکومت کا نقصان نہیں ہے، حکومت سے کچھ نہیں چھینا جاتا. یہ بجلی چوری سے نقصان کن کا ہے؟ عوام الناس کا. آپ کسی واپڈا کے بندے سے پوچھ لیں، جس گریڈ سٹیشن سے بجلی نکلتی ہے نا، اس گریڈ سٹیشن میں 1 میٹر لگا ہوتا ہے بڑا. 1 میٹر ہمارے گھر میں لگا ہے، 1 گریڈ سٹیشن پر لگا ہوا ہے. وہ جو وہاں کا میٹر ہے نا، جتنی اس گریڈ سٹیشن نے بجلی دی ہے باہر اپنے سٹیشن سے باہر، وہ ساری اس میٹر کے اندر آ گئی ہے. ان یونٹوں کے مطابق وہاں بل بن جاتا ہے. وہ 1 یونٹ بھی کم نہیں کرتے، ان کے مطابق بل بناتے. میں نے تو کم استعمال کی ہے، دوسرے نے زیادہ استعمال کر کے چوری کی ہے. اب وہ جو پیسے ہیں نا پورے انہوں نے لینے ہیں،
وہ مختلف ٹیکسوں کی شکل میں نام سے وہ دوسروں کے بلوں میں ڈال دینے. چوری میں نے کی ہے اور میری چوری کی ہوئی بجلی کے پیسے سارا محلہ اللہ کی قسم بھر رہا ہے میری جگہ پر. وہ مجبور ہے بھرنے میں, وہ کیا کرے؟ یہ میں ان محلے والوں کا حق تلف کر رہا ہوں. یہ حق تلفی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ایسا جرم ہے جو کسی نیکی, کسی عبادت سے, کسی توبہ سے معاف نہیں ہوتا. ایسے ہی دیہاتوں میں لوگ کرتے ہیں, بڑا عام ہے. وہ نہر کا افسر ہوتا ہے نا, اوورسیر, پورے موگے والے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیتے ہیں, وہ ایک اینٹ نکال دیتا ہے, پانی زیادہ آتا ہے, فصل اچھی ہو جاتی ہے, زمین اچھی سیراب ہو جاتی ہے. یہ جو موگے سے آگے والے لوگ ہیں نا, ان کا پانی میں اپنی زمین میں ڈال رہا ہوں. یہ آگے والے لوگوں کا حق تلف کر رہا ہوں. یہ میرا حق نہیں تھا, آگے والوں کا حق تھا. میں نے اس کے منہ کو حرام لگا کر اگلے لوگوں کا حق کھایا. یہ جو حقوق العباد ہیں میرے بھائیوں اس طرح کے, یہ پروردگار نے معاف نہیں کرنے. اس کے لیے حدیث سنا رہا ہوں میں. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ کہیں گے ابھی آپ نے شروع خطبے میں کہا کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ بچانا چاہتا ہے آخرت میں بھی دنیا میں بھی گناہوں کی شامتوں سے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں رب نے معاف کرنا ہی نہیں, معاف کرنا ہی نہیں. میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکیوں سے نہیں معاف ہونا, توبہ سے یہ حق معاف نہیں ہونا, لیکن اللہ کے نبی نے بتایا ہے جس طریقے سے ہم معاف کروا سکتے ہیں وہ طریقہ اور ہے. یہ والے طریقے نہیں ہیں جو ہم سمجھی بیٹھے. پیارے پیغمبر نے کہا من کان لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم. اور مسلمانوں, محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, آپ کا رب آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت کی ندامت سے, شرمندگی سے, عذاب سے, گناہوں کی دنیا میں شامتوں سے بچانا چاہتا ہے. اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے, تلف کیا ہے, زیادتی کی ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, اس کی بے عزتی کی ہے, اس کو رسوا کیا ہے معاشرے میں, غیبتیں کی ہیں, گالیاں دی ہیں, بہتان باندھے ہیں, چغلیاں کی ہیں, ان پر ظلم و تشدد کیا ہے, ان کا مال کھایا ہے, کیا کرو؟ زندگی میں واپس کر دو. مرنے سے پہلے پہلے رستہ موجود ہے, مرنے سے پہلے پہلے واپس کر دو جس جس کا جو جو حق کھایا. رب معاف کر دے گا. اگر واپس نہیں کرو گے تو پھر ساری نیکیوں کو جو زندگی میں کی ہیں, اللہ کی قسم یہ حقوق العباد ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے. قیامت والے دن یہ ساری نیکیوں کو کیا ہو جائیں گے؟ کھا جائیں گے. کسی نیکی کو پلے رہنے نہیں دیں گے. وہ حدیث بھی آپ سب کو معلوم ہے, میں اشارہ صرف کر دوں گا اس حدیث کا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا درہم و دینار جس دن نہیں نہ ہوں گے, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے واپس. میں 100 مرتبہ حج کر لوں, میں نے آپ کا حق کھایا ہوا ہو, وہ 100 مرتبہ حج کرنے سے آپ کا حق معاف ہو جائے گا مجھے. میں خرب مرتبہ توبہ کی تسبیح پڑھ لوں, میں نے آپ کا حق کھایا ہے, وہ خرب مرتبہ توبہ کرنے سے معافی مل جائے گی مجھے اس حق کی؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گی. جب تک میں آپ کا حق واپس نہیں کرتا یا آپ اپنی رضامندی سے مجھے معاف نہیں کرتے, اس وقت تک اس کی معافی ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے مسئلہ تو بڑا حساس ہے, واقعتاً بڑا سنگین معاملہ ہے, ہم نے تو اس کو اتنا حساس کبھی زندگی میں سمجھا ہی نہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہم 2 نمبریاں کرتے آئے ہیں لوگوں سے, تو اب کیسے واپس کریں؟ پتہ ہی نہیں کن کن کا کتنا کھایا ہے, 2 نمبریاں کس کس کے ساتھ کی ہیں, کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے. اب کئی لوگ فوت ہو گئے, کئی لوگوں سے رابطہ ختم ہو گیا, جن کا تو پتہ ہے ان کو واپس کر دیں گے, باقیوں کے ساتھ کیا کریں؟ اور پھر غیبتوں کا کیا کریں, چغلیوں کا کیا کریں؟ ہماری تو ہر مجلس میں غیبت ہوتی تھی, چغلیاں ہوتی تھی, بہتان ہوتے تھے بلا وجہ, تو ان کا کیا کریں؟ میرے بھائیوں, ہر چیز کا حل اسلام نے دیا ہے. اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جن کے پیسے لیے ہیں واپس کر دو, رشوت کے ذریعے لیے, کرپشن کے ذریعے لیے, بہنوں کا حق مارا ہے, پلاٹ کا کسی پر نجائز قبضہ کیا ہے, 1 انچ بھی لیا ہے نا, واپس کر دو, 1 ٹیڑی پیسہ بھی واپس کر دو, جان چھوٹ جائے گی. اور جن کا پتہ نہیں ہے کتنے لیے تھے, کھائے تھے لا علمی کے دور میں, غفلت کے دور میں, جب شعور نہیں تھا, اب پتہ نہیں کن کن کے ہیں.
ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے. موٹا سا اندازہ لگا لیں. مثال کے طور پر میں اندازہ لگاتا ہوں، میں نے 1 لاکھ روپیہ لوگوں کا کھایا ہوگا اندازاً. میں 1 لاکھ کی بجائے طے کر لوں اپنی زندگی میں 2 لاکھ روپیہ طے کر لوں کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، یہ کہہ کر کے یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں. جب میں غافل تھا نا، مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، میں نے نجائز لوگوں کے کھائے تھے. مجھے نہیں پتا میں نے کن کن کے کھائے تھے، کتنے کھائے تھے. یہ جن جن کے پیسے ہیں ان پیسوں کا ثواب ان کو دے دے، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یہ میرے پیسے نہیں ہیں. یا اللہ مجھے معاف کر دے. امید ہے اللہ ان سے بھی معافی دے دے گا، جان چھوٹ جائے گی. اور جن کی غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، تھپڑ مارے ہیں، ان سب کو جا کر راضی کر لیں. وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دیں تو اللہ کی قسم اس سے بھی معافی مل جائے گی. اور جو فوت ہو گئے یا جن سے رابطہ ختم ہو گیا، ان کو بھی گالیاں دی تھی، ان کی بھی غیبتیں چغلیاں کی تھی، ان سے کیسے معافی مانگے؟ جب تک زندہ ہیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. اچھا، ہر بندے میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. ان کی خوبیاں تلاش کریں. جن کی غیبتیں کر کے پنڈتے رہے ہیں ان کو معاشرے میں مجلسوں کا موضوع سخن بنائے رکھا جن کو ہم نے، ان کی کوئی خوبیاں تلاش کریں. تلاش کرنے سے کوئی نہ کوئی خوبی مل جائے گی. جس مجلس میں ان کی غیبت کر کے ان کو رسوا کیا تھا، اس مجلس میں ان کی خوبی کا ذکر کر کے پھر اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے کیا کر دے، معاف کر دے. اللہ معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه. جس بندے نے لوگوں کے اموال لیے، بندوں کے حقوق تلف کیے اور پھر اس کا ارادہ واپس کرنے کا تھا، مارنے کا نہیں تھا، یا پہلے مار لیے تھے اب اس کا ارادہ بن گیا واپس کرنے کا کہ میں کسی کا حق لے کر قیامت والے دن رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، میں معاف کروانے، وہ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے کہ سارے حقوق میرے اتر جائیں، دنیا میں زندگی میں اتر جائیں. ادى اللہ عنہ، پروردگار اس کی طرف سے ادا کروا دے گا. یا تو زندگی میں کوئی نہ کوئی رستہ بن جائے گا. زندگی میں ناممکن ہوا نا، اگر یہ مخلص تھا تو آخرت میں اللہ کی قسم رب ضرور کوئی حل نکال دے گا اس کا، کیونکہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے. لیکن شرط ہے کہ دینے میں، لوٹانے میں، معافی مانگنے میں اور آپ مخلص ہو جائیں، ورنہ وہ سب کو پتہ ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا. نماز اس نے ایک نہیں چھوڑی ہوگی، جمعہ ایک قضا نہیں کیا ہوگا، اس نے روزہ ایک نہیں چھوڑا ہوگا، زکوٰۃ میں 1 روپے کی ڈنڈی کبھی زندگی میں اس نے نہیں ماری ہوگی، حج بھی کیے ہوں گے، دوسری نیکیاں بھی ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس. لیکن آئے گا رب کی عدالت میں قد ضرب ھذا و شتم ھذا و سفک دم ھذا و اکل مال ھذا. اس کو گالیاں دی تھیں، اس کی غیبتیں کی تھیں، اس کی چغلیاں کی تھیں، اس کو بہتان باندھا تھا، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کا مال کھایا تھا، اس کے پلاٹ پر قبضہ کیا تھا، اس کا حق دبایا تھا، اس کے ساتھ 2 نمبری فراڈ کیا تھا، اس سے رشوت لی تھی، سارے کھڑے ہوں گے رب کی عدالت میں. اور امام الانبیاء نے کہا لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، اور مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ رہو، قیامت والے دن ہر بندے کا حق ضرور بھی ضرور تمہیں ادا کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ رب العالمین 2 بکریاں لائیں گے، ایک بکری سینگوں والی ہوگی، ایک بغیر سینگوں کے. اس سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر دنیا میں بدماشی کی تھی، اس کو ماڑا کمزور سمجھتے ہوئے اس کو ٹکر ماری تھی. پروردگار قسم ہے اللہ کی ان بکریوں میں بھی انصاف کروائے گا جن بکریوں کے لیے رب نے نہ قرآن اتارا، نہ نبی بھیجے، نہ رسول بھیجے، نہ جن کے لیے رب نے جنت بنائی نہ جہنم بنائی، جو مکلف نہیں ہے، جو اس مخلوق میں بھی انصاف کروائے گا، ان کے مظالم صاف کروائے گا. وہ میرے اور آپ میں انصاف نہیں کروائے گا کیا؟ ہمیں چھوڑ دے گا؟ وہ رب ایسا ظالم نہیں ہے. ہم تو مکلف ہیں، اللہ نے قرآن ہمارے لیے اتارا، نبی ہمارے لیے بھیجے، جنت جہنم ہمارے لیے بنائی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کوئی چلاکی، قسم اللہ کی وہاں کام نہیں آئے گی، کوئی چلاکی نہیں کام آئے گی. وہاں پر یہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں نا، جس کی میں نے اور آپ نے غیبتیں کی ہیں، اس غیبت کے مطابق جتنی میری نیکیاں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی. جن پر بہتان باندھا ہے اس کے بہتان کے برابر جتنی نیکیاں ہیں اس کو دے دی جائیں گی. جن کو گالیاں دی ہیں، تھپڑ مارا ہے نجائز، اس کے برابر، جس کا مال کھایا جتنا کھایا ہے اس کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی. میری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے.
پھر ان کے گناہ لے کر اس حاجی صاحب پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. مدینے والے امام نے کہا میری امت کا یہ مفلس ہے, حاجی ہے, نمازی ہے, اہل حدیث ہے, دیندار ہے, نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا, اب لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہے ہیں. میرے بھائیو, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے, بتا دیا ہے, کر دو ابھی ابھی, ورنہ قیامت والے دن ضرور کرنا پڑے گا. اگر جنت میں میرے اور آپ کے جانے کا فیصلہ ہو بھی گیا نا, میرے اور آپ کے جنت میں جانے کا رب نے فیصلہ کر بھی دیا, پھر بھی پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, پھر بھی اگر میں نے آپ کا ایک ذرہ کے برابر حق کھایا ہوگا نا, جب تک وہ ادا نہیں ہوگا میں جنت میں نہیں جا سکتا, روک دیا جائے گا مجھے جنت سے پہلے. آئیے ہم حقوق العباد کو حساس جانیں, اس کو سمجھیں اور تہیہ کریں کہ بھوکے مر جانا منظور ہے, کسی کا ناجائز 1 روپیہ بھی ہم نے آج کے بعد نہیں کھانا, نہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو اس کی تربیت دینی ہے, بلکہ اولاد کو بھی سمجھانا ہے بیٹا بھوکے مر لینا, کسی کا 1 روپیہ بھی ناجائز نہیں کھانا آپ نے. ہمارا ملک اللہ کی قسم خزانوں سے بھرا پڑا ہے, رب کے دیے ہوئے خزانوں سے بھرا پڑا ہے, لیکن ساری دنیا, کفر بھی اس کی دشمن ہے, FATF والے بھی اس کو معاشی طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, یہ FATF والے ساری زندگی اڑی چوٹی کا زور لگاتے رہیں, اتنا بڑا نقصان اس ملک کا وہ نہیں کر سکتے جتنا ہم خود اس اپنے ملک کا اپنے ہاتھوں سے بیڑا گرک کر رہے ہیں. ہم ملک کے باسی جو اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم کوئی کافر کبھی اتنی دشمنی بڑی کر ہی نہیں سکتا جو سلوک ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے, ہر بندہ جس اقتدار والی اختیارات والی سیٹ پر بیٹھا ہے, جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے, اتنا بڑا گھپلا کرنا اللہ کی قسم وہ اپنا ذمہ داری فریضہ اور حق سمجھتا ہے. ڈاری کوئی نہیں اللہ کا, احساس ہی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.